اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، جو بندہ بھی روحانیت کے راستے پہ چلتا ہے اس کو جو سب سے پہلے چیز ضروری ہے وہ ہے اس کا تصور کا پختہ ہونا۔ تصور پختہ کرنے کے مختلف طریقے لکھے ہیں بزرگان دین نے، آپ کی گوش گزار کروں گا میں وہ طریقے۔ اس سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کی بات، آپ کی حدیث۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھو یہ گمان کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جبکہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ہے دوستو تصور، یہ میرے اور آپ کے آقا نے دیا کہ اس چیز کا تصور کرنا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں، میرا مالک، میرا خالق، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اس تصور سے عبادت کرتا ہے کہ مجھے کوئی مانیٹر کر رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ بندہ بڑا احتیاط سے عبادت کرتا ہے، بڑے احتیاط سے چلتا ہے۔ آپ دنیا کے معاملات میں دیکھ لیں، جہاں CCTV کیمرہ ہو وہاں انسان کا رویہ اور ہوتا ہے، جہاں CCTV کیمرہ نہ ہو وہاں پہ اور ہوتا ہے۔ ایسے ہی عبادت جو ہے، یہ اللہ جب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں یہ ہوگا میں اس وقت روبرو یار ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہے، تو پھر بندہ اس کی عبادت کوشش کرتا ہے کہ اس شان و شوکت سے ہو جس شان و شوکت کے وہ لائق ہے۔ روحانیت میں بہت بڑا عمل دخل ہے تصور کو۔ اس کے بزرگان دین نے 3 طریقے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک سفید کاغذ کے اوپر ایک نقطہ لگا لیں، وہ بابے بلے شاہ نے فرمایا نا، ایک نقطے وچ گل مک دیے۔ اس کو دیکھیں اور ذکر کریں، اللہ اللہ اللہ، یا نفی اس بات کا کریں، لا الہ الا اللہ، یا پھر پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ یہ تصور کر کے پڑھیں کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق میرے سامنے ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے ایک چراغ روشن کر لیں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہو۔ جیسے آپ سیدھے بیٹھے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے چراغ اتنا اونچائی پہ رکھیں کہ آپ کی بالکل آپ کو سر نہ جھکانا پڑے، آپ ایسے ایسے سیدھا دیکھتے رہیں۔ آنکھیں بند نہیں کرنی آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ موم بتی جلا کر اس کو بھی سامنے رکھ کے ورد کر سکتے ہیں۔ 10 منٹ کا ٹائم صبح، 10 منٹ کا شام، یا ایک ٹائم کر لیں۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے آپ کے خیالات پختہ ہوتے جائیں اس کا ٹائم بڑھاتے جائیں۔ جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد مراقبہ ہوگا۔ مراقبے جو ہیں نا وہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے اپنے خیالات کو، اپنے دھیان کو پختہ کریں، یہ کہیں کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اس کو پکار رہا ہوں۔ یہ تینوں طریقوں میں سے آپ کوئی سا بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ آپ موم بتی، چراغ یا سفید کاغذ پہ ایک نقطہ لگا کے ایسے ذکر کر سکتے ہیں۔ اس سے روحانی ترقی میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم نے اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، تو پھر ہر وقت خیال بھی دل میں انسان کے اللہ کا ہی ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے غیر کا۔ تو پھر کہتے ہیں نا، جو دم غافل سو دم کافر۔ انسان جب اس کا خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ 24 گھنٹے اس کے پیش نظر اس کا اللہ رہتا ہے، تو پھر اس کا کھانا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کام کرنا، یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ خیال پختہ کرنے کے بہت بڑے فائدے ہیں، اس کو آپ ضرور پختہ کیجیے گا۔ اور جو دوسری چیز ہے روحانی ترقی میں آپ کا بہت زیادہ ساتھ دے گی، اس کے ساتھ ساتھ
ذکر کے ساتھ ساتھ وہ ہے 313 مرتبہ، جو بھی آپ آسانی سے درود شریف پڑھ سکتے ہوں 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور آقا دو جہاں پر سلام پڑھیں۔ سلام کیسے پڑھا جائے گا وہ آپ کو آج ایک طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یا محمد سلامن قولم من رب رحیم، یا محمد سلامن قولم من رب رحیم، یا محمد سلامن قولم من رب رحیم۔ ایسے آپ 313 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھیں گے تو آپ کی روحانی پرواز جو ہے وہ بہت اوپر جائے گی، کیونکہ جس نے رسول اللہ سے محبت کی، جس نے رسول اللہ پر درود پڑھا، اس نے ہی کمال پایا۔ جس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا آقا دو جہاں کے سامنے، وہی اپنی منزل کو پہنچا، وہی اپنی مراد کو پہنچا۔ تو روحانی کے سفر میں جیسے جیسے جو چیزیں آپ دوستوں کو چاہیے ہوں گی، انشاءاللہ تعالی آپ دوستوں کے گوشت گزار میں کرتا رہوں گا، لیکن چلہ کشی جو ہے وہ صرف اور صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کا دل بڑا ہو، جو برے وقت سے نہ ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا امتحان نہ لیا جائے، آپ کو آزمایا نہ جائے۔ وقت کا بادشاہ ہو یا وقت کا فقیر ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو آزماتا ہے، آپ کو بھی آزمائے گا۔